ابن فضیل نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں اعمش نے ابراہیم سے حدیث سنائی، انہوں نے علقمہ سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نماز میں ہوتے تھے سلام کہا کرتے تھے، اور آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے ہاں سے واپس آئے، ہم نے آپ کو نماز میں سلام کہا تو آپ نے ہمیں جواب نہ دیا۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم نماز میں آپ کو سلام کہا کرتے تھے اور آپ ہمیں جواب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اس کی اپنی مشغولیت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1201۔ اعمش سے ابن فضیل کے بجائے حریم بن سفیان نے مذکورہ بالا سند کے ساتھ اسی کے مثل حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1202۔ حشیم نے اسماعیل بن ابی خالد سے، انہوں نے حارث بن شبیل سے، انہوں نے ابو عامر شیبانی سے، اور انہوں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، ایک آدمی نماز میں اپنے ساتھی سے گفتگو کر لیتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت اتری وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یعنی اللہ کے حضور انتہائی خشوع و خضوع کے عالم میں کھڑے ہو تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، ہمیں گفتگو کرنے سے روک دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1203۔ حشیم کے بجائے عبداللہ بن نمیر، وکیع اور عیسیٰ بن یونس نے اسماعیل بن ابی خالد سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1204۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے اپنی اپنی سند کے ساتھ لیث بن سعد سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زبیر سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی ضرورت کے لیے بھیجا، پھر میں آپ کو آ کر ملا، آپ سفر میں تھے۔ قتیبہ نے کہا آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کو سلام کہا، آپ نے مجھے اشارہ فرمایا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلوایا اور فرمایا ابھی تم نے سلام کہا، جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور اس وقت سواری پر نماز پڑھتے ہوئے آپ کا رخ مشرق کی طرف تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1205۔ زہیر نے کہا مجھے ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام کے لیے بھیجا اور آپ بنو مستلق کی طرف جا رہے تھے، میں واپسی پر آپ کے پاس آیا تو آپ اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے مجھے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا۔ زہیر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا، میں نے دوبارہ بات کی تو مجھے اس طرح یعنی اشارے سے کچھ کہا۔ زہیر نے بھی اپنے ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا اور میں سن رہا تھا کہ آپ قرات فرما رہے ہیں۔ آپ رکوع و سجود کے لیے سر سے اشارہ فرماتے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو پوچھا جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا تم نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ مجھے تم سے گفتگو کرنے سے اس کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ زہیر نے کہا ابو زبیر کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو زبیر نے بنو مستلق کی طرف اشارہ کیا اور انہوں یعنی ابو زبیر نے ہاتھ سے قبلے کی طرف دوسری سمت کی طرف اشارہ کیا، یعنی سواری پر نماز کے دوران میں آپ کا رخ کعبے کی طرف نہیں تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1206۔ حماد بن زید نے کثیر بن شنزیر سے، انہوں نے عطا سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے، آپ نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں واپس آیا تو آپ اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا رخ قبلے کے بجائے دوسری طرف تھا، میں نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا، جب آپ نے سلام پھیر لیا تو فرمایا تمہارے سلام کا جواب دینے سے مجھے صرف اس بات نے روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1207۔ عبد الوارث بن سعید نے کہا ہمیں کثیر بن شنزیر نے حدیث سنائی، انہوں نے عطا سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کی غرض سے بھیجا۔ آگے حماد بن زید کے حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1208۔ اسحاق بن ابراہیم اور اسحاق بن منصور نے کہا ہمیں نضر بن شمیل نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں محمد نے جو ابن زیاد ہے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات ایک سرکش جن مجھ پر حملے کرنے لگا تاکہ میری نماز توڑ دے، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے قابو میں کر دیا تو میں نے زور سے اس کا گلا گھونٹا اور یہ ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح کو تم سب دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کا یہ قول یاد آ گیا، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور اللہ نے اس جن کو رسوا کر کے لوٹا دیا۔ ابن منصور نے کہا شعبہ نے محمد بن زیاد سے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1209۔ محمد بن بشار نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث سنائی اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں شبابہ نے حدیث سنائی، ان دونوں یعنی ابن جعفر اور شبابہ نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث روایت کی۔ ابن جعفر کی روایت میں نے اس کا گلا گھونٹا کے الفاظ نہیں، جبکہ ابن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں کہا میں نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1210۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں تھے کہ ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ نے یہ 3 بار کہا اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا گویا کہ آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے سنا ہے جو اس سے پہلے آپ کو کبھی کہتے نہیں سنا، اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تھا تاکہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے۔ میں نے 3 دفعہ اعوذ باللہ منک یعنی میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہا، پھر میں نے 3 بار کہا میں تجھ پر اللہ کی کامل لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹا تو میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینے والوں کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1211۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب اور قتیبہ بن سعید نے کہا ہمیں امام مالک نے حدیث سنائی۔ دوسری سند میں یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک سے کہا کیا آپ کو عامر بن عبداللہ بن زبیر نے عمر بن سلیم زرقی سے اور انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی زینب اور ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر نماز پڑھ لیتے تھے۔ جب آپ کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے اور جب سجدہ کرتے تو اسے زمین پر بٹھا دیتے تھے۔ یحییٰ نے کہا امام مالک نے جواب دیا ہاں یہ روایت مجھے سنائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1212۔ عثمان بن ابی سلیمان اور ابن عجلان دونوں نے عامر بن عبداللہ بن زبیر کو عمر بن سلیم زراقی سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ لوگوں کی امامت کر رہے تھے اور ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، آپ کے کندھے پر تھیں۔ جب آپ رکوع میں جاتے تو انہیں کندھے سے اتار دیتے اور جب سجدے سے اٹھتے تو پھر سے انہیں اٹھا لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1213۔ بکیر بن عبداللہ نے عمر بن سلیم زراقی سے روایت کی،
انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گردن پر تھیں، جب آپ سجدہ کرتے تو انہیں اتار دیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1214۔ سعید مقبوری نے عمر بن سلیم زرقی سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ آگے مذکورہ بالا راویوں کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی، مگر انہوں یعنی سعید مقبوری نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس نماز میں آپ نے لوگوں کی امامت فرمائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1215۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے والد سے خبر دی کہ کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے منبر نبوی کے بارے میں بحث کی تھی کہ وہ کس لکڑی سے بنا ہے۔ انہوں یعنی سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کس لکڑی کا ہے اور اسے کس نے بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے دن اس پر بیٹھے تھے میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ میں یعنی ابو حازم نے کہا ابو عباس پھر تو آپ ہمیں اس کی تفصیل بتائیے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی طرف پیغام بھیجا۔ ابو حازم نے کہا وہ اس دن اس کا نام بھی بتا رہے تھے اور کہا اپنے بڑے غلام کو دیکھو اور کہو وہ میرے لیے لکڑیاں جوڑ کر ممبر بنا دے تاکہ میں اس پر سے لوگوں سے گفتگو کیا کروں۔ تو اس نے یہ 3 سیڑھیاں بنائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا اور اسے اس جگہ رکھ دیا گیا، اور یہ مدینے کے جنگل کے درخت جھاؤ کی لکڑی سے بنا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اس پر کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی، لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے تکبیر کہی۔ جب آپ ممبر ہی پر تھے پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، اٹھے اور الٹے پاؤں نیچے اترے اور ممبر کی جڑ میں جہاں وہ رکھا ہوا تھا سجدہ کیا، پھر دوبارہ وہی کیا یعنی ممبر پر کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ نماز پوری کر کے فارغ ہوئے۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگوں میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ تم مجھے دیکھتے ہوئے میری پیروی کرو اور میری نماز سیکھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1216۔ یعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ بن عبد قاری قریشی نے کہا مجھے ابو حازم نے حدیث سنائی کہ کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ نیز سفیان بن عیینہ نے ابو حازم سے حدیث سنائی کہ لوگ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر کس لکڑی سے بنا ہوا ہے؟ آگے ابن ابی حازم کی روایت کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1217۔ حکم بن موسیٰ قنطری نے کہا ہمیں عبداللہ بن مبارک نے حدیث سنائی۔ نیز ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں ابو خالد اور ابو اسامہ نے حدیث سنائی، ان سب نے ہشام سے، انہوں نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے نماز پڑھے۔ امام مسلم کے استاد ابو بکر کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1218۔ ہمیں وقیع نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ہشام دستوائی نے حدیث سنائی، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہاتھ سے کنکریاں صاف کرنے کا تذکرہ کیا اور فرمایا اگر تمہارے لیے اسے کیے بغیر چارہ نہ ہو تو ایک بار کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1219۔ یحییٰ بن سعید نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے دوران میں
ہاتھ سے کنکریاں وغیرہ صاف کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار کی جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1220۔ خالد بن حارث نے کہا ہمیں ہشام نے اسی سند سے حدیث سنائی اور ان معیقب کے بجائے حدثنی معیقب کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1221۔ ہشام کے بجائے شیبان نے یحییٰ سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں جو سجدے کی جگہ کی مٹی برابر کرتا ہے فرمایا اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1222۔ امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی قبلے والی دیوار کی سمت میں بلغم ملا تھوک لگا ہوا دیکھا تو اسے کھرچ دیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1223۔ عبید اللہ، لیث بن سعد، ایوب، ضحاک بن عثمان اور موسیٰ بن عقبہ سب نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی سمت میں بلغم دیکھا، سوائے ضحاک کے کہ ان کی روایت میں مسجد کے قبلے کے بجائے قبلے کی سمت کے الفاظ ہیں۔ آگے امام مالک کی حدیث کے ہم معنی روایت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1224۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی سمت میں بلغم دیکھا تو آپ نے اسے کنکر کے ذریعے سے کھرچ ڈالا، پھر آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنی دائیں یا سامنے تھوکے، البتہ وہ اگر کچی زمین یا ریت پر نماز پڑھ رہا ہے تو اپنی بائیں جانب یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1225۔ سفیان کے بجائے یونس اور ابراہیم نے ابن شہاب سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم ملا تھوک دیکھا۔ آگے ابن عیینہ کی حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1226۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر تھوک یا رینٹ یا بلغم دیکھا تو کھرچ ڈالا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1227۔ ابن علیہ نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے قاسم بن مہران سے، انہوں نے ابو رافع سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی سمت میں بلغم دیکھا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم میں سے کسی ایک کو کیا ہو جاتا ہے وہ اپنے رب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے پھر اپنے سامنے بلغم پھینک دیتا ہے؟ کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ اس کی طرف رخ کیا جائے، اس کے منہ کے سامنے تھوک دیا جائے؟ چنانچہ جب تم میں سے کوئی شخص کھنگار پھینکنا چاہے تو وہ اپنی بائیں جانب قدم کے نیچے پھینکے، اگر اس کی گنجائش نہ پائے تو ایسے کر لے۔ قاسم نے اس کی وضاحت میں اپنے کپڑے میں تھوکا، پھر اس کے ایک حصے کو دوسرے پر رگڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1228۔ ابن علیہ کے بجائے عبد الوارث، حشیم اور شعبہ نے قاسم بن مہران سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن علیہ کی حدیث کی طرح روایت بیان کی۔ حشیم کی حدیث میں یہ اضافہ کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کا ایک حصہ دوسرے پر لوٹا یعنی رگڑ رہے ہیں، اس طرح مسجد میں گندگی نہیں پھیلتی اور کپڑے کو باہر لے جا کر دھویا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1229۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے، اس لیے وہ نہ اپنے سامنے تھوکے نہ ہی دائیں طرف، البتہ بائیں طرف پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1223۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا ایک گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر فرش کچا ہے تو اسے دفن کر دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1231۔ ابو عوانہ کے بجائے شعبہ نے کہا، میں نے قتادہ سے مسجد میں تھوکنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مسجد میں تھوکنا ایک گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کرنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1232۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، میرے سامنے میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے، میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو دیکھا، اس کے برے اعمال میں بلغم کو پایا جو مسجد میں ہوتا ہے اور اسے دفن نہیں کیا جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1233۔ قامس نے یزید بن عبداللہ بن شخیر سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے گلے سے بلغم نکالا اور چونکہ پاؤں کے نیچے ریت تھی اس لیے اسے اپنے جوتے سے مسل دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1234۔ جریری نے ابو علا یزید بن عبداللہ بن شخیر سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز پڑھی، کہا، آپ نے گلے سے بلغم نکالا اور اسے اپنے بائیں جوتے سے مسل ڈالا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1235۔ بشر بن مفضل نے ہمیں ابو مسلمہ سعید بن یزید سے خبر دی، انہوں نے کہا، میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1236۔ بشر کے بجائے عباد بن عوام نے کہا، ہمیں ابو مسلمہ سعید بن یزید نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، آگے پہلی روایت کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1237۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیل بوٹوں والی ایک منقش چادر میں نماز پڑھی اور فرمایا، اس کے بیل بوٹوں نے مجھے مشغول کر دیا تھا، اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کے بدلے مجھے انبجانی چادر لا دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1238۔ یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا، مجھے عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خبر دی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیل بوٹوں والی منقش چادر پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس کے نقش و نگار پر آپ کی نظر پڑی، جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، یہ منقش چادر ابو جہم بن حذیفہ کے پاس لے جاؤ اور مجھے اس کی سادہ انبجانی چادر لا دو، کیونکہ اس نے ابھی میری نماز سے میری توجہ ہٹا دی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1239۔ ابن شہاب زہری کے بجائے ہشام نے اپنے والد عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منقش چادر تھی جس پر بیل بوٹے بنے ہوئے تھے، نماز میں آپ کا خیال اس کی طرف چلا جاتا تھا، آپ نے وہ ابو جہم کو دے دی اور اس کی بیل بوٹوں کے بغیر سادہ انبجانی چادر اس سے لے لی۔ یہ چادر آذربائیجان کے ایک شہر
انبجان کی طرف منسوب تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1240۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا کھانا آ جائے اور نماز کے لیے تکبیر بھی کہہ دی جائے تو پہلے کھانا کھا لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1241۔ عمر بن حارث نے ابن شہاب زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا، مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا کھانا پیش کر دیا جائے اور نماز کا وقت بھی ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانے کی ابتدا کرو، اور نماز کے لیے اپنا رات کا کھانا چھوڑنے میں عجلت نہ کرو۔ اس زمانے میں رات کا کھانا مغرب کے قریب ہی کھایا جاتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1242۔ ابن نمیر، حفص اور وقیع نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی جس طرح ابن عیینہ نے زہری سے، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1243۔ عبید اللہ نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا رات کا کھانا لگا دیا جائے اور نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو کھانے سے ابتدا کرو، اور وہ شخص نماز کے لیے ہرگز جلدی نہ کرے یہاں تک کہ اس کھانے سے فارغ ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1244۔ موسیٰ بن عقبہ، ابن جریج اور ایوب سب نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا روایت کی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1245۔ حاتم بن اسماعیل نے ابو حزرہ یعقوب بن مجاہد سے، انہوں نے ابن ابی عتیق یعنی عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، میں نے اور قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو کی۔ قاسم زبان کی شدید غلطیاں کرنے والے انسان تھے، وہ ایک کنیز کے بیٹے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، کیا بات ہے، تم میرے اس بھتیجے کی طرح کیوں گفتگو نہیں کرتے؟ ہاں میں جانتی ہوں، تم میں یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ اس کو اس کی ماں نے ادب یعنی گفتگو کا طریقہ سکھایا، اور تمہیں تمہاری ماں نے سکھایا۔ اس پر قاسم ناراض ہو گئے اور ان کے خلاف دل میں غصہ کیا۔ پھر جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان آتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹھ جاؤ دھوکے باز، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں، اور نہ وہ شخص نماز پڑھے جس پر پیشاب پخانے کی ضرورت غالب آ رہی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1246۔ اسماعیل بن جعفر نے کہا، مجھے ابو حزرہ القاس یعنی یعقوب بن مجاہد نے عبداللہ بن ابی عتیق سے خبر دی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی، اور حدیث میں قاسم کا واقعہ بیان نہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1247۔ محمد بن مثنى اور زہیر بن حرب دونوں نے کہا، یحییٰ قطان نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا، جس نے اس پودے، آپ کی مراد لہسن تھا، میں سے کچھ کھایا ہو وہ مسجدوں میں ہرگز نہ آئے۔ زہیر نے صرف غزوہ کہا، خیبر کا نام نہیں لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1248۔ عبداللہ بن نمیر نے کہا، ہم سے عبید اللہ نے حدیث بیان کی،
انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس ترکاری میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے یہاں تک کہ اس کی بو چلی جائے۔ آپ کی مراد لہسن سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1249۔ عبدالعزیز سے جو صہیب کے بیٹے ہیں روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے لہسن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس پودے میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہرگز ہمارے قریب نہ آئے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1250۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس پودے میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے اور نہ ہمیں لہسن کی بو سے تکلیف دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1251۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور گندنا کھانے سے منع فرمایا، سو ایک مرتبہ ہم ضرورت سے مجبور ہو گئے اور انہیں کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس بدبودار سبزی میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ فرشتے بھی یقیناً اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ فرشتے بھی یقیناً اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1252۔ ابو طاہر اور حرملہ نے کہا، ہمیں ابن وہب نے خبر دی، کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عطا بن ابی رباح نے حدیث بیان کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہا۔ حرملہ کی روایت میں ہے، ان یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لہسن یا پیاز کھایا وہ ہم سے دور رہے یا ہماری مسجدوں سے دور رہے اور اپنے گھر بیٹھے۔ اور ایسا ہوا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کچھ سبز ترکاریاں تھیں۔ آپ نے ان کی کچھ بو محسوس کی تو ان کے متعلق پوچھا۔ آپ کو ان ترکاریوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو اس میں ڈالی گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کے پاس لے جانے کو کہا۔ جب اس نے بھی اسے دیکھ کر آپ کی ناپسندیدگی کی بنا پر اس کو ناپسند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھا لو، کیونکہ میں ان سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم سرگوشی نہیں کرتے، یعنی اس سے فرشتے مراد ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی روایت میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1253۔ یحییٰ بن سعید نے ابن جریج سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عطا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ ترکاری یعنی لہسن کھایا، اور ایک دفعہ فرمایا جس نے پیاز، لہسن اور گندنا کھایا تو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتے بھی ان چیزوں سے اذیت محسوس کرتے ہیں جن سے آدم کے بیٹے اذیت محسوس کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1254۔ محمد بن بکر اور عبد الرزاق نے دو مختلف سندوں سے روایت کرتے ہوئے کہا، ہمیں ابن جریج نے اسی سابقہ سند کے ساتھ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس پودے، آپ کی مراد لہسن سے تھی، میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہماری مسجد میں ہمارے پاس نہ آئے۔ اور انہوں یعنی ابن جریج نے پیاز اور گندنے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1255۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم خیبر کی فتح سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ترکاری یعنی لہسن پر جا پڑے۔ لوگ بھوکے تھے اور ہم نے اسے خوب اچھی طرح کھایا۔ پھر ہم مسجد کی طرف گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بو محسوس کی۔ آپ نے فرمایا، جس نے اس بدبودار پودے میں سے کچھ کھایا ہے وہ مسجد میں ہمارے قریب نہ آئے۔ اس پر لوگ کہنے لگے، لہسن حرام ہو گیا، حرام ہو گیا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، اے لوگو،
ایسی چیز کو حرام کرنا میرے ہاتھ میں نہیں جسے اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا ہے، لیکن یہ ایسا پودا ہے جس کی بو مجھے ناپسند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1256۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک دفعہ پیاز کے ایک کھیت کے پاس سے گزرے۔ ان میں سے کچھ لوگ اترے اور اس میں سے کچھ کھا لیا اور دوسروں نے نہ کھایا۔ ہم آپ کے پاس گئے تو آپ نے ان لوگوں کو قریب بلا لیا جنہوں نے پیاز نہیں کھایا تھا، اور دوسرے جنہوں نے پیاز کھایا تھا انہیں پیچھے کر دیا، یہاں تک کہ اس کی بو ختم ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1257۔ ہشام نے کہا، ہم سے قتادہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے سالم بن ابی جعد سے اور انہوں نے حضرت معدان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن خطبہ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا۔ کہا، میں نے خواب دیکھا ہے جیسے ایک مرغ نے مجھے 3 ٹھونگے ماری ہیں، اور اس کو میں اپنی موت قریب آنے کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتا، اور کچھ قبائل مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں کسی کو اپنا جانشین بنا دوں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضائع نہیں ہونے دے گا، نہ اپنی خلافت کو اور نہ اس شریعت کو جس کے ساتھ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اگر مجھے جلد موت آ جائے تو خلافت ان 6 حضرات کے باہمی مشورے سے طے ہوگی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت خوش تھے، اور میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے اس ہاتھ سے مارا ہے وہ اس امر یعنی خلافت پر اعتراض کریں گے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ اللہ کے دشمن، کافر اور گمراہ ہوں گے۔ پھر میں اپنے بعد جو حل طلب چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے میرے نزدیک کلالہ کی وراثت کے مسئلے سے بڑھ کر کوئی مسئلہ زیادہ اہم نہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے کے بارے میں اتنی دفعہ رجوع نہیں کیا جتنی دفعہ کلالہ کے بارے میں کیا، اور آپ نے بھی میرے ساتھ کسی مسئلے میں اس قدر سختی نہیں برتی جتنی میرے ساتھ آپ نے اس مسئلے میں سختی کی، حتیٰ کہ آپ نے انگلی میرے سینے میں چبھو کر فرمایا، اے عمر، کیا گرمی کے موسم میں اترنے والی آیت تمہارے لیے کافی نہیں جو سورہ نساء کے آخر میں ہے؟ میں اگر زندہ رہا تو میں اس مسئلے یعنی کلالہ کے بارے میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ ہر انسان جو قرآن پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر سکے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں شہروں کے گورنروں کے بارے میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے لوگوں پر انہیں صرف اس لیے مقرر کر کے بھیجا کہ وہ ان سے انصاف کریں اور لوگوں کو ان کے دین اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دیں، اور ان کے اموال فے ان میں تقسیم کریں، اور اگر لوگوں کے معاملات میں انہیں کوئی مشکل پیش آئے تو اسے میرے سامنے پیش کریں۔ پھر اے لوگو، تم 2 پودے کھاتے ہو، میں انہیں بو کے اعتبار سے برے پودے ہی سمجھتا ہوں، یہ پیاز اور لہسن ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب مسجد میں آپ کو کسی آدمی سے ان کی بو آتی تو آپ اسے بقی کی طرف نکال دینے کا حکم صادر فرماتے، لہذا جو شخص انہیں کھانا چاہتا ہے وہ انہیں پکا کر ان کی بو مار دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1258۔ سعید بن ابی عروبہ اور شعبہ نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1259۔ ابن وہب نے ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے حیوہ سے، انہوں نے محمد بن عبد الرحمن سے، انہوں نے شداد بن ہاتھ کے آزاد کردہ غلام ابو عبداللہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی آدمی کو مسجد میں کسی گمشدہ جانور کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے سنے تو وہ کہے، اللہ تمہارا جانور تمہیں نہ لوٹائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1260۔ ابن وہب کے بجائے مقری نے حیوہ سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1261۔ سفیان ثوری نے ہمیں خبر دی، انہوں نے علقمہ بن مرثد سے، انہوں نے سلیمان بن بریدہ سے، اور انہوں نے اپنے والد یعنی بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے مسجد میں اعلان کیا اور کہا،
جو سرخ اونٹ کی نشاندہی کے لیے آواز دے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تجھے تیرا اونٹ نہ ملے۔ مسجدیں صرف انہی کاموں کے لیے بنائی گئی ہیں جن کے لیے انہیں بنایا گیا، یعنی عبادت اور اللہ کے ذکر کے لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1262۔ ابو سینان نے علقمہ بن مرثد سے، انہوں نے سلیمان بن بریدہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، جو سرخ اونٹ کی نشاندہی کے لیے آواز دے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا اونٹ نہ پاؤ، مساجد صرف انہی کاموں کے لیے بنائی گئی ہیں جن کے لیے انہیں بنایا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1263۔ محمد بن شیبہ نے علقمہ بن مرثد سے، انہوں نے سلیمان بن بریدہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ چکے تو ایک بدوی آیا اور مسجد کے دروازے سے اپنا سر اندر کیا، پھر ان دونوں کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا، محمد بن شیبہ سے مراد ابو نعامہ شیبہ بن نعامہ ہے، جس نے مسعر، حشیم، جریر اور دوسرے کوفی راویوں نے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1264۔ امام مالک نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم میں سے کوئی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اسے التباس یعنی شبہ میں ڈالتا ہے، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تم میں سے جب کوئی یہ کیفیت پائے تو وہ آخری تشہد میں بیٹھے ہوئے 2 سجدے کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1265۔ سفیان بن عیینہ اور لیث بن سعد نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1266۔ یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے، کہا، ہمیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث سنائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، گوز مار رہا ہوتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سنے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آتا ہے، پھر جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے تاکہ انسان اور اس کے دل کے درمیان خیال آرائی شروع کروائے۔ وہ کہتا ہے، فلاں بات یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو۔ وہ چیزیں اسے یاد کراتا ہے جو اسے یاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ وہ شخص یوں ہو جاتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ چنانچہ جب تم میں سے کسی کو یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ تشہد میں بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1267۔ عبد الرحمن اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ آگے اوپر کی روایت کی طرح ذکر کیا اور یہ اضافہ کیا، اسے رغبت اور امید دلاتا ہے اور اسے اس کی ایسی ضرورتیں یاد دلاتا ہے جو اسے یاد نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1268۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی ایک نماز کی 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے اور درمیان کے تشہد کے لیے نہ بیٹھے، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے نماز پوری کر لی اور ہم آپ کے سلام کے انتظار میں تھے تو آپ نے تکبیر کہی اور بیٹھے بیٹھے سلام سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1269۔ لیث نے ابن شہاب سے، انہوں نے اعرج سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن بحینہ اسدی رضی اللہ عنہ سے، جو بنو عبد المطلب کے حلیف تھے، روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں
جب آپ کو دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا تھا کھڑے ہو گئے۔ پھر جب آپ نے اپنی نماز مکمل کر لی تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ہر سجدے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سلام سے پہلے 2 سجدے کیے، اور لوگوں نے بھی تشہد کے لیے بیٹھنے کی جگہ جو آپ بھول گئے تھے آپ کے ساتھ 2 سجدے کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1270۔ ابن شہاب کے بجائے یحییٰ بن سعید نے عبد الرحمن اعرج سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ ازدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد جہاں نماز میں آپ کا بیٹھنے کا ارادہ تھا وہاں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنی نماز جاری رکھی، پھر جب نماز کے آخر میں پہنچے تو سلام سے پہلے سجدے کیے، اس کے بعد سلام پھیرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1271۔ سلیمان بن بلال نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں، 3 یا 4، تو وہ شک کو چھوڑ دے اور جتنی رکعتوں پر اسے یقین ہے ان پر بنیاد رکھے، یعنی 3 یقینی ہیں تو 4تھی پڑھ لے، پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو یہ سجدے اس کی نماز کو جفت یعنی 6 رکعتیں کر دیں گے، اور اگر اس نے 4 کی تکمیل کر لی تھی تو یہ سجدے شیطان کی ذلت و رسوائی کا باعث ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1272۔ داؤد بن قیس نے زید بن اسلم سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور اس کے معنی کے مطابق یہ کہا، وہ نمازی سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے، جس طرح سلیمان بن بلال نے کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1273۔ جریر نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے علقمہ سے روایت کی، کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ ابراہیم نے کہا، آپ نے اس میں زیادتی یا کمی کر دی۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، کیا نماز میں کوئی نئی چیز یعنی تبدیلی آ گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا؟ صحابہ نے عرض کی، آپ نے اتنی اتنی پڑھائی ہیں۔ راوی نے کہا، آپ نے اپنے پاؤں موڑے، قبلے کی طرف رخ کیا اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ پھر آپ نے ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا، اگر نماز میں کوئی نئی بات ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا، لیکن میں ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ صحیح کی جستجو کرے اور اس کے مطابق نماز کی تکمیل کرے، پھر صحف کے 2 سجدے کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1274۔ ابن بشر اور وکیع دونوں نے مسعر سے اور انہوں نے منصور سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ ابن بشر کی روایت میں ہے، وہ غور کرے کہ اس میں سے صحت کے قریب تر کیا ہے، اور وکیع کی روایت میں ہے، وہ صحیح صورت کو یاد کرنے کی جستجو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1275۔ وہیب بن خالد نے کہا، ہمیں منصور نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ منصور نے کہا، وہ غور کرے کہ اس میں صحت کے قریب تر کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1276۔ سفیان نے منصور سے مذکورہ سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا، وہ صحیح کی جستجو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1277۔ شعبہ نے منصور سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا، اس میں جو صحیح کے قریب تر ہے اس کی جستجو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1278۔ فضیل بن عیاض نے منصور سے اسی سند کے ساتھ خبر دی اور کہا، وہ اس کی جستجو کرے جسے وہ صحیح سمجھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1279۔ عبدالعزیز بن عبد الصمد نے منصور سے ان سب راویوں کی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا، وہ صحیح کی جستجو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1280۔ حکم نے ابراہیم سے
انہوں نے علقمہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں 5 رکعت پڑھا دیں۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے عرض کی گئی، کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، آپ نے 5 رکعت پڑھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1281۔ ابن نمیر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن ادریس نے حسن بن عبید اللہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم بن سوید سے اور انہوں نے علقمہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 5 رکعت پڑھائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1282۔ عثمان بن ابی شیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، لفظ انہی کے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں جریر نے حسن بن عبید اللہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم بن سوید سے روایت کی، کہا ہمیں علقمہ نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دیں۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا، ابو شبل آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی ہیں؟ انہوں نے کہا، بالکل نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، آپ نے ایسا ہی کیا ہے۔ ابراہیم نے کہا، میں لوگوں کے کنارے والے حصے میں تھا اور بچہ تھا۔ میں نے کہا، ہاں آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، ایک آنکھ والے تو بھی یہی کہتا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ تو وہ مڑے اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر کہا، عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 رکعتیں پڑھا دیں۔ جب آپ مڑے تو لوگوں نے آپس میں خسر پسر شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ لوگوں نے کہا، آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو آپ پلٹے، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر فرمایا، میں تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم لوگ بھول جاتے ہو۔ ابن نمیر نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا، جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو وہ 2 سجدے کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1283۔ عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 رکعتیں پڑھا دیں تو ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا؟ صحابہ نے کہا، آپ نے 5 رکعت پڑھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی اسی طرح یاد رکھتا ہوں جس طرح تم یاد رکھتے ہو، اور میں بھی اسی طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ پھر آپ نے صحف کے 2 سجدے کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1284۔ علی بن مسہر نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس میں کچھ اضافہ کر دیا۔ ابراہیم نے کہا کہ یہاں وہم مجھے ہوا ہے، علقمہ کو نہیں۔ عرض کی گئی، اللہ کے رسول، کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں تمہاری طرح انسان ہی ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، اس لیے جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو وہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ قبلے کی طرف پھیرا اور 2 سجدے کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1285۔ حفص اور ابو معاویہ نے اعمش سے باقی ماندہ اس سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اور گفتگو کے بعد صحف کے 2 سجدے کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1286۔ زائدہ نے سلیمان اعمش سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے زیادہ پڑھا دی تھی یا کم؟ ابراہیم نے کہا، اللہ کی قسم، یہ وہم میری طرف سے ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا نماز میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تو ہم نے آپ کو جو آپ نے کیا تھا اس سے آگاہ کیا، تو آپ نے فرمایا،
جب آدمی زیادتی یا کمی کر لے تو 2 سجدے کر لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1287۔ سفیان بن عیینہ نے کہا ہم سے ایوب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے محمد بن سیرین سے سنا وہ کہہ رہے تھے، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے بعد کی ایک نماز ظہر یا عصر پڑھائی اور 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، پھر قبلے کی سمت گڑے ہوئے کھجور کے ایک تنے کے پاس آئے اور غصے کی کیفیت میں اسے ٹیک لگا لی۔ لوگوں میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ انہوں نے آپ کی ہیبت کی بنا پر گفتگو نہ کی، جبکہ جلد باز لوگ نماز پڑھتے ہی نکل گئے اور کہنے لگے نماز میں کمی ہو گئی ہے۔ تو ذوالیدین نامی شخص کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول، کیا نماز مختصر کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں دیکھ کر پوچھا ذوالیدین کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا سچ کہہ رہا ہے، آپ نے 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں۔ چنانچہ آپ نے 2 رکعتیں مزید پڑھی اور سلام پھیر دیا، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہا اور سر اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہا اور سر اٹھایا۔ محمد بن سیرین نے کہا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے کہا اور سلام پھیرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1288۔ سفیان کے بجائے حماد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ایوب نے محمد بن سیرین سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوپہر کے بعد کی 2 نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی۔ آگے سفیان بن عیینہ کے ہم معنی حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1289۔ ابن ابی احمد کے آزاد کردہ غلام ابو سفیان سے روایت ہے کہ اس نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں میں سلام پھیر دیا۔ ذوالیدین نامی شخص کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول، نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی کام نہیں ہوا۔ اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کوئی ایک کام تو ہوا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا ذوالیدین نے سچ کہا؟ انہوں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز رہ گئی تھی پوری کی، پھر بیٹھے بیٹھے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1290۔ علی بن مبارک نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو سلمہ نے حدیث سنائی، کہا ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائیں پھر سلام پھیر دیا۔ تو بنو سلیم کا ایک آدمی آپ کے قریب آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول، نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اور آگے سابقہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1291۔ شیبان نے یحییٰ سے، انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی اقتداء میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا۔ اس پر بنی سلیم کا ایک آدمی کھڑا ہوا۔ آگے مذکورہ بالا حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1292۔ اسماعیل بن ابراہیم نے خالد حذا سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ابو محلب سے اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پر سلام پھیر دیا، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے تو ایک آدمی جسے خرباق کہا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ لمبے تھے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی اے اللہ کے رسول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صاف ہوا تھا اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ آپ غصے کی حالت میں چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے
حتیٰ کہ لوگوں کے پاس آ پہنچے اور پوچھا، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ نے 1 رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر صحف کے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1293۔ عبد الوہاب ثقفی نے خالد حذا سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی 3 رکعت میں سلام پھیر دیا، پھر اٹھ کر اپنے حجرے میں داخل ہو گئے۔ ایک لمبے چوڑے ہاتھوں والا آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ پھر آپ غصے کے عالم میں نکلے اور چھوڑی ہوئی رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا، پھر صحف کے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1294۔ یحییٰ بن سعید قطان نے عبید اللہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ اس سورت کی تلاوت فرماتے جس میں سجدہ ہوتا، اور سجدہ کرتے تو ہم سب بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو پیشانی رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1295۔ محمد بن بشر نے حدیث بیان کی، کہا، ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے سجدے والی آیت سے گزرتے تو ہمارے ساتھ سجدہ کرتے، آپ کے پاس ہماری بھیڑ لگ جاتی، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ ملتی۔ یہ سجدہ نماز کے علاوہ ہوتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1296۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا، مگر ایک بوڑھے یعنی امیہ بن خلف نے کنکریوں یا مٹی کی ایک مٹھی بھر کر اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے بعد میں دیکھا اسے کفر کی حالت میں قتل کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1297۔ عطا بن یسار نے اپنے شاگرد ابن قصید کو بتایا کہ انہوں نے امام کے ساتھ قرآن کی کسی سورت کی قرات کرنے کے بارے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا، امام کے ساتھ یعنی فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھے، اور کہا، انہوں یعنی زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا پڑھی تو آپ نے سجدہ نہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1298۔ اسود بن سفیان کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن یزید نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے سورہ اذا السماء انشقت پڑھی اور اس میں سجدہ کیا، پھر جب سلام پھیرا تو انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں سجدہ کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1299۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1300۔